اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات پڑھیں۔ عزیزان گرامی، جس آیت کا آج کی مجلس کے لیے انتخاب کیا ہے اس میں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کا انتظام کر دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تمہاری ہدایت کا انتظام کر دیا گیا ہے، چاہے تم اس نعمت کا شکرانہ ادا کرو چاہے کفران نعمت کرو۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا، اس زندگی کی نعمت کو دے کے بھیجا، تو صرف ایسے ہی نہیں بھیج دیا۔ جس طرح سے آج آپ کوئی بھی چیز الیکٹرانک خریدتے ہیں، فریج ہو گیا، کوئی بھی چیز ہو گئی، تو اس میں انسٹرکشن مینول بھی آتی ہے کہ اس کو کیسے یوز کیا جائے۔ اسی طرح سے خالق کائنات نے جب اس دنیا میں ہمیں زندگی دے کے بھیجا تو ہمیں ہدایت کے ساتھ بھیجا، ہمارے لیے ہدایت کا انتظام بھی کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کس طرح سے کیا؟ تو ہدایت ایک پورا سسٹم ہے، اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے ہمارے درمیان میں ہادی کو بھیجا، جو اللہ کا نمائندہ ہوگا، ہمارے درمیان میں آئے گا اور صحیح اور غلط کا بیچ میں جو درمیان میں فیصلہ ہے وہ ہمیں سمجھائے گا، زندگی کو جینے کا طریقہ ہمیں سمجھائے گا۔ وہ اللہ ہمارے لیے، یہ اللہ نے ہمارا انتظام کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ ہادی کون ہے اور اس کو ہم کیسے پہچانیں؟ تو جب خالق کائنات نے ہمارے لیے ہدایت کا انتظام کیا اور ہمارے درمیان میں بھیجا، تو اس ہادی کو بصورت، بشکلاً، بظاہراً ہماری طرح بھیجا۔ اس کی دو وجہیں ہیں۔ اگر اللہ کسی ہادی کو بھیجتا تو یہاں پہ ایک یہ سوال ہے کہ اگر وہ بھیج رہا ہے تو اس کو اس طرح سے بنا کے بھیجتا جو ہم سے الگ ہوتا، کہ ہم اس کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ یہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہادی ہے، یہ تو ہمیں ہدایت دینے آیا ہے، ہمیں صحیح راستہ بتانے آیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اللہ نے اس کو ہمارے ہی پیکر میں بھیجا، بس ظاہری طور پہ وہ ہماری طرح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مان لیے اگر وہ ہماری جیسے نہ ہوتا، اس کا ایک تیسرا ہاتھ ہوتا یا اس کے کچھ الگ اجزاء ہوتے، تو جو انسان کی فطرت ہے، انسان اس حساب سے یا تو اس کو قتل کر دیتا یا تو اس کو خدا بنا بیٹھتا۔ دو چیزیں ہوتی، یا تو اس کو قتل کر دیتا یا تو اس کو اپنا خدا بنا بیٹھتا۔ لہٰذا اللہ نے ہمارے درمیان میں بشر پیکر کے بشر میں ڈھال کے ہی ہادی کو ہمارے درمیان میں بھیجا۔ تو ظاہری طور پہ وہ ہماری طرح ہوگا، لیکن کمالات میں وہ اللہ کے مشابہ ہوگا، اس میں اللہ کی فضیلتوں کے انس پائے جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کو ہمارے درمیان بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ جب وہ ہماری طرح ہی ہے تو اس کو اب ہم پہچانیں کیوں؟ یہ وضاحت ہوگی کہ ہماری طرح کیوں ہے۔ اب سوال ہے کہ ہماری طرح ہی ہے تو اس کو کیسے پہچانا جائے؟ عزیزان گرامی، خالق کائنات نے جب ہمارے درمیان ہادی بھیجا تو اس کے ہاتھ میں معجزات عطا کیے۔ معجزات اس لیے عطا کیے تاکہ ہم اسے پہچان سکیں کہ یہ خالق کائنات کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔
اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ معجزات کیا ہیں؟ معجزات کو جب ہم نے دیکھا تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ، جو چیز عقل میں نہ آئے اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ عزیزان گرامی، اب پتھر کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سخت ہونا۔ اگر پتھر جناب داؤد اپنے ہاتھ میں لیں اور وہ موم کی طرح ایک دم ملائم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ عزیزان گرامی، آگ کی جو صفت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جلا دینا۔ آگ کسی چیز کے اوپر لگے گی تو وہ چیز جل جائے گی، وہ چیز راکھ ہو جائے گی۔ اب اگر آگ کسی چیز کو نہ جلائے تو یہ ہے معجزہ۔ اب جناب ابراہیم کو اگر آگ میں پھینکا جائے اور وہ آگ جناب ابراہیم کو نہ جلائے اور وہ گلزار ہو جائے اور وہ پھولوں میں تبدیل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وال۔ بات واضح ہو گئی کہ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ عزیزان گرامی، اگر ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، چاند کی کیا خصوصیت ہے؟ چاند اس دنیا کے چکر کاٹتا رہتا ہے اور رات میں ہمارے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ اگر ایک اشارے سے مولا کائنات اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، اور نہ صرف یہ کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، ایک ٹکڑا مشرق کی طرف جا رہا ہے، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف جا رہا ہے، اور اگلے ہی پل جب اشارہ کیا تو واپس ایک ہو گیا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو واضح ہو گئی بات کہ معجزہ کس چیز کو کہتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے درمیان میں جو ہادی کو بھیجا اس کو معجزات عطا کر کے بھیجا۔ لیکن ہمیں ایک ذات ایسی ملتی ہے جو ذات کل کی کل معجزہ ہے، جو سر سے پا تک معجزہ ہے، جس کے ہاتھ معجزہ، جس کی آنکھیں معجزہ، جس کے پیر معجزہ۔ عزیزان گرامی، وہ ذات مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام، صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، میرے مولا کی شان کچھ یوں ہے کہ اپنے کیا غیر بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ جب وہ شخصیت ایسی ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے، لہٰذا وہ شخصیت ایک معجزہ ہے۔ اب قرآن میں آپ آئیے تو ہر قرآن میں کتنی آیتیں میرے مولا کی شان میں نزول ہوئی ہیں۔ آیت غدیر مولا کی شان میں نزول ہوئی، حدیثوں میں آئیے تو حدیث باب مولا کی شان میں نزول ہوئی، حدیث شفاعت مولا کی شان میں نزول ہوئی۔ اب جنگوں میں آئیے تو جنگ صفین میں مولا کا تذکرہ ہے، جنگ حنین میں مولا کی جنگ ہے، جنگ بدر میں مولا نے اپنے کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو ایک جگہ پہ ایک جگہ ہوتے ہوئے بھی دوسری جگہ موجود ہے، ایک ہی وقت میں 40 جگہ پہ وہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، میرے مولا کائنات کی فضیلتوں کے بارے میں ہم لوگ سے کہتے ہیں کہ شیعہ مولا علی کو بڑھا دیتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے بارے میں غلو کرنے کی کیا ضرورت کہ جس کے لیے سرور کائنات نے یہ فرمایا ہو کہ اگر سارے اس کائنات کے درخت قلم بن جائیں اور سارے دریا دوات بن جائیں اور ساری زمین اگر ورق بن جائیں اور سارے جن اور انس لکھنے والے بن جائیں، تب بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضیلتوں کو لکھا نہیں جا سکتا۔ اس کے بارے میں ہم کیا غلو کریں گے؟ اور عزیزان گرامی، ہم کیا غلو کریں گے کہ فضیلتیں چاہتی ہیں کہ ہم منسوب ہو جائیں علی سے کہ ہماری فضیلت ہو جائے۔ اس بات کو ایک مثال دے کے آپ کو ہم سمجھاتے ہیں کہ اگر بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں در سے جاتی تو لہٰذا بی بی فاطمہ بنت اسد یہ چاہتی تھیں کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو، لیکن خانہ کعبہ میں کی دیوار میں ایک شاخ پڑا اور وہاں سے بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر گئیں، لہٰذا خانہ کعبہ چاہتا تھا کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو۔ یہ شرف خانہ کعبہ کی تھا، یہ فضیلت خانہ کعبہ کی تھی۔ اسی طور سے عزیزان گرامی، مولا علی نہیں گئے خیبر میں علم مانگنے کے لیے، مولا علی نے نہیں کہا رسول خدا ہمیں علم دے دیے، بلکہ 40ویں دن خود علم یہ چاہتا تھا، رسول خدا یہ چاہتے تھے کہ مولا علی کو بلا کے علم دیا جائے۔
اسی طرح سے عزیزان گرامی جب 3 دن تک لگاتار مولا علی کے گھر کی روٹیاں سائے لا کے سوال کرتا تھا اور لے جاتا تھا، مولا علی کو یہ فضیلت نہیں چاہیے تھی، نہ مولا علی نے یہ دعا کری کہ میرے لیے جنت سے کھانا ہے، بلکہ جنت کے ملک آتے تھے علی کے در پہ اور علی کے در کی روٹیاں لے کے جاتے تھے۔ یہ گویا فضیلت جنت کی تھی کہ علی کے در کی روٹیاں وہاں جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے عزیزان گرامی علی نے مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اے رسول خدا میرے لیے ذوالفقار منگوائیے، جب بلکہ ذوالفقار خود مولا علی کی جنگ کے دوران مولا علی کے لیے نازل ہوئی۔ تو جتنی یہ فضیلتیں ہیں وہ ساری فضیلتوں کے لیے یہ فضیلت ہے کہ وہ علی سے منسوب ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو یہ فضیلتوں کے لیے فضیلت تھی کہ علی ان فضیلتوں سے منسوب ہو گئے۔ علی نے کسی فضیلت کی تمنا نہیں کری، علی نے ساری فضیلتوں نے علی کی تمنا کری، اور علی نے جس کی تمنا کری اس کو عباس کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی آج بارگاہ ابو الفضل العباس میں ہی یہ مجلس ہو رہی ہے، لہٰذا دل چاہتا ہے کہ تھوڑا مولا عباس کا تذکرہ کریں۔ مولا عباس جب بہت چھوٹے تھے تو ایک بار امام حسین علیہ السلام نے اپنی پیاس کا اظہار کیا، اور جیسے ہی پیاس کا اظہار کیا حضرت عباس دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے سر پہ پانی کا کوزہ لیتے ہوئے آئے۔ جب پانی کا کوزہ وہ لے کے آ رہے تھے تو پانی کوزے سے کچھ اس قدر چھلک رہا تھا کہ پورے مولا علی کے لباس پہ پانی آ گیا تھا۔ جب یہ منظر مولا کائنات نے دیکھا کہ حضرت عباس کس طرح سے پانی لے کے آ رہے ہیں تو حضرت مولا علی گریہ کرنے لگے۔ تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ آج جس طرح سے عباس پانی میں تربتر ہو گیا ہے حسین کے لیے، ویسے ہی ایک دن عباس خون میں تربتر ہو جائے گا حسین کے لیے۔ عزیزان گرامی ابھی مصائب شروع نہیں ہوئے، بس ایک ربط دینے کے لیے مولا عباس کے فضائل کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں مصائب کے جملے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس کی بچپن کی دن تھے تو ایک شخص ہے جس کا نام ہے زازان کندی، وہ شخص ادھر سے گزر رہا تھا، حضرت عباس بھی وہاں پہ موجود تھے، تو اس نے حضرت عباس سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہ بتاؤ اے بچے، یہ بتاؤ کہ حضرت علی کہاں رہتے ہیں۔ تو جب جناب عباس نے مولا علی کا نام سنا تو کہا کہ بتاؤ کہ تمہیں مولا سے کیا کام ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، تم ہمیں بس راستہ بتا دو۔ تو حضرت عباس نے کہا وہ میرے آغا ہیں، پہلے ہمیں بتاؤ کہ تمہیں ان سے کیا کام ہے۔ تو جناب عباس نے جب یہ سوال اس سے کیا تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم علی کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عباس نے یہ سنا تو حضرت عباس مسکرائے اور مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ بتاؤ تم آغا علی کو میرے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں ان کا غلام ہوں، پہلے تمہیں اپنی طاقت کو میرے اوپر آزمانا پڑے گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم تو بچے ہو، ہم تمہارے اوپر ابھی کیا طاقت آزمائیں؟ تو حضرت عباس نے کہا اچھا لو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تم ہمیں ذرا سا ہلا کے تو دکھاؤ۔ وہ شخص اپنی پوری طاقت سے حضرت عباس کو ہلانے کی کوشش کرتا رہا، کبھی دائیں جانب سے آیا، کبھی بائیں جانب سے آیا، کبھی آگے سے آیا، کبھی پیچھے سے آیا، لیکن حضرت عباس کو ہلکی سی بھی جنبش نہ دے سکا۔ اور جب تھک گیا تو ایک بار حضرت عباس نے اپنے ہاتھ کو اس کی کمر میں ڈالا اور اس کو آسمان کی طرف اچھالا، پھر اپنے ہاتھ پہ روکا، پھر آسمان کی طرف اچھالا، پھر اپنے ہاتھ پہ روکا، پھر آسمان کی طرف اچھالا، پھر اپنے ہاتھ پہ روکا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کم سے کم 7 مرتبہ جب یہ کیا تو اس کو زمین کی طرف پھینکا، اور زمین کی طرف پھینکنے کے بعد اس سے کہہ رہے تھے کہ تم میرے آغا کو مارنا چاہتے تھے جبکہ تم ان کے غلام کا مقابلہ تک نہ کر سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد
عزیزان گرامی، آج کی جس طرح سے مجلس ہوئی ہے انشاءاللہ یہ پورا خمسہ اسی طرح سے ہوگا اور بوقت اپنے ٹائم پہ مجلس کل بھی شروع ہو جائے گی، جس کو خطاب والد محترم مولانا ابو افتخار زیدی صاحب قبلہ سماعت آپ کی سماعتوں کے ذیل ہوں گے کل انشاءاللہ۔ گفتگو حضرت عباس کی ہو رہی تھی۔ عزیزان گرامی، جہاں پہ سب پڑھے لکھے ہوں اس جگہ پہ پڑھے لکھے مشہور ہونا بڑی بات ہے، جہاں پہ سارے شجاع ہوں اس جگہ شجاعت کے لیے مشہور ہونا بہت مشکل کام ہے، اور جہاں پہ سب کے سب خوبصورت ہوں وہاں پہ اپنے آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہلوانا، یہ لقب حضرت عباس علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس کی شان بیان ہوتی ہے، ان کی شجاعت بیان ہوتی ہے، لیکن ان کی علم کا تذکرہ زیادہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ان کے علم کے ذیل سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے کہ جب جناب عباس، جب امام حسین کا قافلہ مکے سے لوٹ رہا تھا حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کے بعد، تو حضرت عباس خانہ کعبہ کے اوپر آئے اور ایک تاریخی تقریر کری، جس تقریر کے اثر آج تک یزیدیوں پہ باقی ہے۔ یہ علم کا عالم تھا کہ خانہ کعبہ میں کے اوپر چڑھ کے لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ اس میں سے کچھ لوگ امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ ان کی علم کا عالم تھا، ان کی شجاعت بیان ہوتی ہے لیکن ان کا علم بیان نہیں ہو پاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایام عزا اپنے اختتام پہ آ گئے۔ یہ جو اتنی رونق تھی، مجلس و ماتم کی صدائیں بلند تھیں، رات بھر جو انجمنیں چل رہی تھیں، یہ ساری رونقیں بس ہم سے الوداع ہونے والی ہیں۔ رہے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضرت عباس کے ہی مصائب دل چاہتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں بیان کریں۔ عزیزان گرامی، جب حضرت عباس بہت چھوٹے تھے تو بی بی ام البنین نے ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے بیٹا عباس، تم حسن و حسین کو ہمیشہ آغا کہنا، کبھی اپنا بھائی نہ کہنا۔ تو حضرت عباس نے سوال کیا، اے والد گرامی، یہ بتائیے کہ کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہارے بھائی ضرور ہیں لیکن وہ فاطمۃ الزہرا کے فرزند ہیں اور آپ میرے فرزند ہیں، اور ہم بی بی فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہیں، اس لیے آپ ہمیشہ حسن و حسین کو آغا کر کے خطاب کیجیے۔ عزیزان گرامی، ایک بار جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو آواز دی تو حضرت عباس لبیک کرتے ہوئے مولا امام حسین کی بارگاہ میں فوراً حاضر ہوئے اور کہا کہ جب امام حسین نے دیکھا تو امام حسین نے کہا کہ عباس، آج تم میرے بلانے پہ آ گئے ہو، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ہم تمہیں آواز دیں گے عباس، لیکن تم میری آواز پہ لبیک نہ کہہ سکو گے۔ عزیزان گرامی، یہ سننا تھا کہ حضرت عباس نے اس کے بعد سے سونا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے حضرت عباس سوئے نہیں۔ ایک بار جب بی بی زینب نے حضرت عباس کی طرف نگاہ کری، ان کے حجرے کے سامنے سے گزر رہی تھیں اور حضرت عباس پہ نگاہ پڑی تو پوچھا، ہے عباس، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ یہ تمہاری آنکھوں میں حلقے کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ جب حضرت عباس سے بار بار بی بی زینب نے سوال کیا تو حضرت عباس نے کہا، اے بی بی، آقا حسین نے ہم سے کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم تمہیں آواز دیں گے اور عباس تم میری آواز پہ لبیک نہ کہہ سکو گے۔ بی بی اس دن کے بعد سے میں سو نہ پایا۔
عزیزان گرامی، بی بی زینب حضرت عباس کو امام حسین کی بارگاہ میں لے کے آئیں اور لانے کے بعد امام حسین سے کہا، اے بھیا تم نے عباس سے ایسا کیا کہہ دیا کہ عباس اتنے دن سے سوئے نہیں ہیں؟ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین کو جب یہ پتہ چلا، حضرت عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اے میرے بھائی عباس، یہ ہم نے اس وقت کے لیے کہا تھا جب کربلا کے میدان میں ہم نرغ آدھا میں گھرے ہوں گے اور تم اپنے شانوں کو کٹائے دریا پہ سو رہے ہوگے، ہم تمہیں آوازیں دیں گے لیکن تم میری آواز پہ لبیک نہ کہہ سکو گے۔ ہاں عباس، جب تمہاری بہن زینب کی ردا چھن رہی ہوگی، تمہاری بہن تمہیں صدا دے رہی ہوگی، لیکن تم لبیک نہ کہہ سکو گے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب واقعہ کربلا ہو گیا اور واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں اعلان ہو رہا تھا کہ امام حسین قتل کر دیے گئے کربلا میں، بصیر یہ اعلان کر رہا تھا، تب بی بی ام المنین کو جب یہ آواز سنائی دی تو بی بی نے اپنے 7 برس کے پوتے سے کہا کہ ہمیں ذرا اس شخص کے پاس لے چلو جو یہ اعلان کر رہا ہے۔ جب بی بی آئیں، بی بی نے کہا، بشیر ذرا یہ بتاؤ کہ تم کس حسین کا تذکرہ کر رہے ہو، کون سا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا؟ جب بی بی نے یہ سوال کیا تو بشیر کہتے ہیں کہ بی بی، رسول کا نواسا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ سن کے بی بی گریہ کرنے لگی اور سوال کیا کہ ذرا یہ بتاؤ بشیر کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین کیسے شہید ہو گئے؟ میرا عباس تو حسین کے ساتھ موجود تھا۔ یہ پوچھنا تھا کہ بصیر نے کہا، اے بی بی، آپ نے صحیح سے نہیں سنا، ہم نے یہ بتایا کہ حضرت امام حسین کے شہید ہونے سے پہلے حضرت عباس شہید ہو گئے تھے۔ جب یہ کہا تو بی بی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ عباس کو کوئی جنگ میں کیسے شہید ہو سکتا ہے؟ اے بصیر، کیا تم عباس کو جانتے نہ تھے؟ کتنے لہیم شہیم تھے، کیا تم عباس کی شجاعت کو نہیں جانتے تھے؟ بصیر نے کہا، اے بی بی، جب حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا ہے تو حضرت عباس اپنے آپ کو گھوڑے پہ سنبھال نہ سکے اور زمین پہ آ گئے۔ بی بی یہ سن کے گریہ کرنے لگی اور گریہ کر کے یہ سوال کیا، اے بصیر، تم شاید عباس کو جانتے نہ تھے، میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے کس طرح سے عباس گرز کو اپنی 2 انگلیوں سے زمین پہ پھینک دیتا تھا، میں یہ کیسے مان لوں کہ عباس گرز کا وار نہ روک سکے؟ حضرت ہاں جناب، جب یہ بصیر کو بی بی نے کہا تو بصیر نے بی بی سے کہا، اے بی بی، آپ سے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن جب حضرت عباس کے سر پہ گرز لگا تو عباس کے بازو ختم ہو گئے تھے۔ عزیزوں، اتنا کہنا تھا کہ بی بی کی صدا بلند ہوئی، گریے کی اور زمین پہ بیٹھ گئیں۔ بصیر نے سوال کیا، اے بی بی، آپ کس بات پہ اتنا گریہ کر رہی ہیں؟ تو بی بی نے کہا، اے بصیر، تمہاری بات سے میرا کلیجہ ایک دم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اے بصیر، تم نے کہا کہ عباس کے بازو ختم ہو گئے تھے۔ جب کوئی شہ سوار زمین کی طرف آتا ہے، اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں کس طرح سے میرا عباس زمین کی طرف آیا ہوگا۔ ہاں، یہ کہنا تھا کہ ساری بیویوں میں کوہرام مچ گیا اور صدائیں بلند ہو گئیں، اور عباسہ کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جتنے ظلم و جور اس دور میں ہو رہے ہیں اس کو ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ یہ ظلم و جور سے ہمیں برات ملے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔